جن لوگوں کو مردانہ کمزوری ہونا وہ 3 کام کر لیں ان کی ڈبل طاقت ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی غذائیں ہیں نا ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اکثر نوجوان کی میرے پاس شکایات نوجوان اپنی کرتے ہیں اور میرے پاس لوگ آتے ہیں دوا علاج کے تعلق سے بھی آتے ہیں, حکمت والی دواؤں کے تعلق سے ملتے ہیں آ کر, اور اکثر ان کو یہی پرابلم نوجوان طبقے میں ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو مردانہ کمزوری کا وہ لوگ شکار ہوتے جا رہے ہیں. کچھ ایسی غلطیاں جو انہوں نے بچپن میں کی ہوئی ہوتی ہیں اس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہوتے ہیں. تو کسی کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے, تو کسی کو کمزوری بہت زیادہ آ جاتی ہے, تو اس کے لیے میں ان کو دوا تو دیتا ہی دیتا ہوں, لیکن 3 چیزیں بہت زیادہ بتاتا ہوں. وہی میں 3 کام آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں. اور یہ غذائیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی حکیم نہیں ہو سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بتائی ہوئی غذائیں اور طب نبوی ہے نا, قسم خدا کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو بیمار ہی نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے 2 بڑے حکیموں کو مدینے کے اندر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں نا, جو ساتھی ہیں, ان کا جا کر فری میں علاج کرو. تو وہ 2 حکیم آئے اور آ کر 2 مہینے تک بیٹھے رہے, ایک وہ پیشنٹ ہی نہیں آیا, کوئی مریض نہیں آیا, کوئی صحابی نہیں آیا. تو وہ دونوں حکیم آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو 2 مہینے سے یہاں پر آپ کے صحابہ کا ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اور ان کی دوا علاج کرنے کے لیے ہم یہاں پر 2 مہینے سے ہیں, لیکن آپ کا کوئی صحابی آتا ہی نہیں ہمارے پاس ہے, کوئی آج تک ہمارے پاس دوا لینے نہیں آیا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حکیموں, تم اپنے اپنے وطن چلے جاؤ. ہمارے صحابہ کو زیادہ دوا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اس لیے کہ ہمارے صحابہ کم کھاتے ہیں, اس لیے انہیں بیماری زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو آج کل تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بہت چبک کے کھاؤ, بہت زیادہ کھایا کرو, خوب کھاؤ, ہوک کے کھاؤ. بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے, ڈائٹ اچھی رکھنا چاہیے. آپ فٹ آپ کو رہنے کی ضرورت ہے, آپ کو یہ نہیں کہ آپ تگڑے ہو جائے. تگڑے ہونے سے مطلب نہیں ہے, انسان کو فٹ ہونا چاہیے, اندرونی طور پر اس کی طاقت ہونا چاہیے, اندرونی طور پر وہ بندہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بہت لمبا چوڑا آدمی ہو گیا, بڑا زبردست, وہ 95 کلو کا اس کا وزن ہو گیا, 95 کلو, اور 1 کلومیٹر بھی بندہ وہ پیدل نہیں چل سکتا. تو ایسی طاقت کا کیا مطلب ہے؟ تو بہرحال جو سب سے امپورٹنٹ طاقت ہے وہ ایک انسان کے لیے, ایک اچھے شوہر کے لیے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جو خواہشات ہیں اپنے ساتھ ساتھ بیوی کی خواہشات کو بھی پورا کر سکے. اس کے لیے ڈائٹ اس کو مضبوط رکھنا چاہیے. ڈائٹ میں کیا چیزیں؟ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر فوکس دلوایا ہے نا, وہی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں. نمبر 1, کھجور کا استعمال آپ اچھی طرح سے بس یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے آپ کھانا کھاتے ہیں نا 2 ٹائم 3 ٹائم, اسی طرح سے یہ شامل کر لیں. روزانہ آپ 2 3 4 5 کھجوریں آپ کو کھانی ہے. دوسرا کام انجیر کھانا آپ شروع کر دیں. تیسری چیز دودھ کا استعمال. دودھ کھجور کو اگر ملا لیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر دونوں چیزیں مستعمل نہیں کر رہے ہیں, ملا نہیں رہے ہیں, دونوں چیزوں کو کا ساتھ میں ان چیزوں کو نہیں لے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, آپ الگ الگ بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اگر کسی کو کثرت احتلام ہوتی ہے نا, یعنی کہ بہت کثرت سے نائٹ فال ہوتا ہو کسی کو, تو اس کو چاہیے کہ وہ دودھ کو رات میں نہ لیا کرے, رات میں دودھ نہ لے, پھر وہ دن میں کسی ٹائم دودھ لے لے. سونے سے پہلے وہ دودھ کا استعمال نہ کرے, صبح میں روٹین یہ بنائے کہ صبح میں دودھ کا استعمال کرے. تو یہ 3 چیزوں کو آپ فوکس کر لو نا, انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل آپ کی طاقت ہو جائے گی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, نوجوان طبقہ غذاؤں سے بالکل دور ہے اور دواؤں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو دواؤں کے چکر آپ کے فوراً چھوٹ جائیں گے جب آپ غذاؤں کی طرف فوکس کریں گے. تو غذائیں انسان کو کھانا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ آپ غذا کھاؤ, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طاقت ڈبل ہو جائے. السلام علیکم ناظرین, یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے, جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. اس ہاسٹل میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں, لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں, اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں, 70 گنا آخرت میں, اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.